صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ جب بھی خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں کرتا۔ جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اہل ایمان ہو اور جو ایمان لائے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے تمہارے اوپر مگر اس حالت میں کہ تم ایمان والے بن کر رہو۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دی ہے۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں سبوں کا نچوڑ ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے خوف خدا، اللہ سے ڈرنا۔ جس کو یہ نیکی مل گئی اس کو سمجھیے کہ سب کچھ مل گیا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو یقیناً گناہوں سے رک جائے گا وہ۔ اور خدا کے ڈر سے اس کے پھر سارے کام ہونے لگیں گے۔ مسجد میں جائے گا تو ڈرے گا کہیں کوئی غلطی نہ ہو، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ آج کل آداب مسجد کا لحاظ لوگ نہیں رکھ رہے، ذرا ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر شور شرابہ، چلا چلی، بلکہ بعض جگہ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ مار دھاڑ بھی کرنے لگے، کالر پکڑا پکڑی، اور اس سے بھی بڑھ کر آگے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گالی گلوچ میں بھی اتر جاتے ہیں۔ یعنی پھر معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب زبان پر بھی قابو نہیں رہتا۔ تو یہ سب آج کل ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے، اور اس کو لوگ بہت ہلکے سے لیتے، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ پڑھی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مسجد نبوی کے بارے میں کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ یہ آیت سونے کے حروف سے حضور کے روضہ مبارک کر اوپر لکھی ہوئی ہے۔
ماشاءاللہ حج پہ جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور آج سے کلکتہ سے فلائٹ جا رہی ہے، اگرچہ 4-4.5 گھنٹے کا لیٹ بتایا گیا ہے۔ میں بھی حاجیوں کو پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ جانے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر ٹائم کی گڑبڑی کی وجہ سے اور پھر یہاں نماز کا مسئلہ، گرمی دھوپ کی شدت اور اپنی صحت کی کمزوری اور خرابی، یہ سب چیز ملا جلا کے میں محسوس کے رہ گیا کہ نہیں جا پاؤں گا۔ آج 2 فلائٹ جا رہی ہے، ایک 4:30 بجے ہے اور ایک شاید اس کے بعد 1-8 گھنٹے کے بعد ہے۔ اس میں زیادہ تر کلکتے کے حجاج کرام ہیں۔ کل کئی لوگوں کا فون آیا میرے پاس، آپ آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ارادہ تو کیا ہوا ہے، مگر دیکھیے موقع ملتا ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی دن کے لیے میں نے طے کیا ہے، مگر آج تو وہ لوگ چلے جائیں گے۔ یہ لوگ ڈائریکٹ کلکتہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ان کو یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، احرام مکہ میں جا کے باندھا جاتا ہے۔ جو فلائٹ جدہ جاتی ہے وہ لوگ یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں یا جہاز میں احرام باندھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ میقات کے اوپر سے ہو کے گزرتے ہیں، اور میقات کے اوپر سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ مگر کلکتہ سے مدینہ جاتے وقت کوئی میقات نہیں پڑتی، اور یہاں سے لوگ سیدھے مدینہ منورہ داخل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے اپنے لیے بھی دعا کرنے کو کہا ہے جو لوگ آج جا رہے ہیں، کہ بھائی آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مدینہ طیبہ کی زیارت کروا رہا ہے، اور آپ کو اللہ نے اس کے لیے قبول کیا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، اور ہم بھی اس دیار پاک پر پہنچیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ذی قعدہ جو ہے یہ حج کا پہلا مہینہ ہے۔ تین مہینے حج کے ہیں۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ ان کا بڑا احترام ہے شریعت میں، اور چونکہ اس کی تیاری بہت پہلے سے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس میں وقت کا اضافہ فرمایا۔ تو بہرحال جانے والے جائیں گے، مگر ان کو اس بات کا بہت لحاظ رکھنا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ گھومنے جا رہے ہیں، پکنک میں جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں،
یا اور کسی ٹورسٹ سینٹر پہ جا رہے ہیں. آج کل تو حج کا سفر، عمرے کا سفر دھیرے دھیرے ٹورزم کی طرف جا رہا ہے. ٹورزم بولو چلو گھومنے چلے، میں کہا چلو عمرہ چلیں. اس کو گھومنے پھرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا لوگوں نے. حالانکہ یہ کسی صورت سے جائز نہیں کہ ہم اس کو ٹورزم کا درجہ دیں. وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، وہاں پہنچنا ہے، عبادت کرنی ہے، روضہ رسول پر سلام عرض کرنا ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے. یہ سب مسائل وہاں کے سفر سے جڑے ہوئے ہیں، گھومنا نہیں. تو بہرحال جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے. جو لوگ انتظار میں ہیں، جن کا کاغذ ابھی نہیں آیا ہے، جن کا نمبر آنے والا ہے، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں اور وہ سمجھیں کہ ہم ایسے دیار میں جا رہے ہیں کہ جہاں زور سے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. میں نے اس جمعہ میں یہ شعر پڑھا کہ نہیں پڑھا یاد نہیں آ رہا ہے، ابھی سن لیجئے. شاعر نے کتنی بڑی بات کہی. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر. تو بڑا عجیب و غریب شعر ہے، اردو میں ایسا کوئی شعر ہمیں نہیں ملا. ادب گاہے، ادب کی جگہ ہے وہ آسمان کے نیچے. از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک تر ہے. نفس گم کرد می آید جنید و بایزیدی جاؤں. حضرت جنید بغدادی جیسا ولی اور حضرت بایزید بسطامی جیسے اولیاء اکرام وہاں سانس روک کر جاتے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے نفس گم کر جا می آید، سانس روک کے آتے ہیں جنید و بایزیدی جا. جنید جیسا ولی اللہ، ولی کامل، اور بایزید بسطامی جیسے سرگروہ اولیاء، یہ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کے جاتے ہیں کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو. اتنی پاک جگہ ہے وہ. ابھی میں حال میں نوازا گیا تھا، وہاں بھی شہر سے 30-35 لوگ جا رہے ہیں حج میں اس سال، اور ان کے کاغذات وغیرہ کا تمام کام مدرسہ عظمتیہ ہی میں ہوتا ہے، اور وہیں سے ان کو روانہ کیا جاتا ہے. اور اس خدمت کی وجہ سے وہاں کافی حجاج پیدا ہوئے، ورنہ پورے ضلع میں ایک آدمی بھی حج پہ جانے والا نہیں ملتا تھا.
لوگوں کی ایسے ہی بے رغبتی تھی، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی، لوگوں کو دھیان نہیں کروایا کہ بھئی یہ حج کا موسم آیا اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت بخشی ہے، آپ پر حج فرض ہے، مرنے سے پہلے اس کو ادا کر لیجئے۔ یہ تعلیم، یہ تبلیغ ان کو ملی نہیں۔ مگر الحمدللہ ہمارے مدرسے کی اس شاخ سے، وہ برانچ جو نوادہ میں قائم ہے، آج سے تقریباً 50 سال پہلے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس برانچ کو وہاں قائم کیا تھا، اور ایسی جگہ تھی نوادہ، جو لوگ نوادہ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید پتہ نہیں ان کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، اتنے کٹر دل لوگ تھے وہاں کہ مولوی مولانا داڑھی والے کو دیکھ کے تھوک پھینکتے تھے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی نفرت داڑھی والوں سے، اتنی نفرت۔ اور روزہ نماز میں بھی بہت کم لوگوں کی شرکت، مسجدیں خالی، مسجدیں ویران، رمضان میں بھی ایک صف نمازی نہیں ہوتے تھے، ایسا بھی حال دیکھا ہم نے۔ شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں، آس پاس کے مضافات میں، لیکن اب یہ حال ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس اطراف سے اس سال تو کم حاجی جا رہے ہیں، 35 حاجی اس سال جا رہے ہیں نوادہ سے، مگر اس سے پہلے 100، 125، 150 حاجی تک وہاں سے گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ جذبہ قائم فرمایا۔ مدرسے کا مقصد صرف آنکم اینکم اونکم نہیں، اچھی طرح سمجھ لو، ہم صرف وہاں قاعدہ بغدادی پڑھانے نہیں گئے، ادبے کا مدرسہ نہیں ہے، کاہے کا ہے؟ دین کا مدرسہ ہے، دین پھیلانا ہے اس مدرسے کے ذریعے سے، اس ادارے کے ذریعے سے۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا مشن یہی تھا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، دین کی تعلیم دو، لوگوں کو مسلمان بناؤ، ان کے ایمان کو مضبوط کرو، ان کے اندر جتنا کفر، شرک، بدعت اور غلط باتیں بھر دی گئی ہیں اس کو نکالو۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دی، اور آج الحمدللہ ان کے لڑکے، ان کے بیٹوں نے ان کے اس مشن کو سنبھال رکھا ہے، اور ہر جگہ خدمت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، اسلام کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مدارس کے فائدے اس طرح سے پہنچتے ہیں، صرف یہ سند القرآن پڑھا دینا یہ کام نہیں ہے، ایک مسلمان کو مسلمان بنانا، ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت پر رکھنا اور اس کو اس قابل بنانا، یہ مدارس اسلامیہ کے فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے۔ میں اس شہر میں
بہت رہ چکا ہوں، میری سسرال وہاں سے قریب ہے، اسی لیے جانا آنا زیادہ ہوتا رہا تھا، تو اس کا تجربہ مجھے بہت اچھا ہوا۔ آج الحمدللہ اتنی دینداری وہاں پھیل گئی ہے کہ مسجدیں 2 منزلہ 3 منزلہ تعمیر ہو چکی ہیں اور بھری رہتی ہے، جگہ نہیں ملتی نمازیوں کے لیے، اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ وہاں نمازی پیدا ہو گئے، اور یہ سب مدرسے کی اور جماعت کی محنت، جماعت والوں نے بھی وہاں بہت محنت کی، اور ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم لوگوں نے بھی وہاں بہت کام کیا۔ ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں۔ آج کل عجیب بات پیدا ہو گئی، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، یہ جماعت والے اختلاف کرتے ہیں مدرسے والوں سے، علماء سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے بارے میں اول فول بولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ارے بھائی دونوں دین کے خادم ہیں، مدرسے سے بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، جماعت سے بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، آپس کی کاہے کی لڑائی ہے؟ اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کسی سے اختلاف نہیں کرتے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل اپنی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، عالم کی بات میں علم کی بو ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ تو علم والوں کو چاہیے کہ جہالت کی جو باتیں ہیں اور اس میں جو نقصانات ہیں اس کو کم کریں، دور کریں۔ الحمدللہ وہاں آج تک کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ جماعت والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم لوگ اپنا کام، اچھا ہمارا بھی تو کام جماعت کا ہے، جماعت کا کام ہم سے کوئی الگ ہے؟ الگ تو نہیں ہے۔ ارے بھائی اللہ رسول کی بات آپ بھی سکھاتے ہیں، روزہ نماز دین آپ بھی سکھاتے ہیں، اللہ رسول کی بات ہم بھی سکھاتے ہیں، ہم بھی روزہ نماز کی بات سکھاتے ہیں، دونوں تو ایک ہی ہے، الگ کہاں ہے؟ اختلاف کی کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ نادان ہیں، وہ دین کے دوست نہیں ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مل کے کام کرو، جذبہ ایک ہی ہو، اور وہ ہے اسلام کی خدمت کا جذبہ۔ قرآن کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے یہی روشنی نکلتی ہے اور یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو اللہ کے سوا۔ اور ڈرنا بھی کیسا، یہاں کھول کر کے صاف کر کے اس کو بتایا گیا ہے، کیسا ڈرنا، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جیسا کہ حق ہے، اس طرح سے ڈرو اللہ سے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں یہ شکایت کی ہے، یہ شکایت قرآن میں بار بار مسلمانوں سے کی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں سے کی ہے، مسلمانوں سے کی ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدردانی کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدردانی ان لوگوں نے نہیں کی
جیسا کہ اس کی قدردانی کا حق ہے، اسی طرح یہاں فرمایا کہ اس سے ایسا ڈرو مومنو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ ابھی موسم چل رہا ہے گرمی کا، اور اسلام نے گرمی کے بارے میں بہت ساری ہدایتیں دی ہیں قرآن میں۔ آپ یاد رکھیے، قرآن صرف وظیفہ کی کتاب نہیں ہے، صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ زندگی کے پورے احکام، جاڑا، گرمی، برسات، سردی، پہننا، اوڑھنا، کھانا، پینا، لباس، سارے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تم کو کیسے رہنا ہے، تم کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، جاڑے میں تم کیسے رہو گے، گرمی میں تم کیسے رہو گے۔ اللہ نے 4 موسم دیے، گرمی، سردی، برسات، بہار۔ تو گرمی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری رعایتیں دی ہیں گرمی کے لحاظ سے۔ حالانکہ اول وقت کی نماز اللہ کو پسند ہے، ہر نماز اول وقت میں پڑھی جائے یہ خدا کو پسند ہے، مگر گرمی میں ظہر کی نماز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابرد الصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو۔ جماعت تیار ہے، مؤذن آیا، یا رسول اللہ اذان دے دوں؟ فرمایا ابھی ٹھہرو، گرمی بہت ہے، ابھی ٹھہرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد مؤذن آیا، یا رسول اللہ اذان دے دوں؟ فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی گرمی بہت ہے۔ 3 دفعہ مؤذن آ کے واپس گیا اور حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، ظہر کے وقت کو ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو، اس کے بعد اذان دو۔ سبحان اللہ، اپنے بندوں کی کتنی رعایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ ہم لوگ اپنے رب کو پہچانتے نہیں، اپنے رب کی ربوبیت سے واقف نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کٹر خدا ہے جو ہمارے سامنے ہے، کھٹور ہے، گردن پکڑ کے ہم سے نماز پڑھوانا چاہتا ہے، سجدہ کرانا چاہتا ہے، روزہ رکھوانا چاہتا ہے، ہمارے اوپر گویا ایک طرح سے مسلط ہے۔ نہیں میرے پیارے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں گرمی کے بارے میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ۔ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے گرمی سے بچنے کا سامان کیا، تمہارے لیے سایہ بنایا، درختوں کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ، اور پھر وَجَعَلَ لَكُمْ مِمَّنْ خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ۔ ایسے ایسے لباس تم کو دیے، پوشاک دیے،
کہ جن سے تم گرمی اور سردی سے بچ سکو. یہ اللہ اپنے احسانات جنوا رہا. سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم. ایسے لباس تمہیں ہم نے دیے ہیں کہ جس سے تم گرمی سے بچ سکتے ہو, سردی سے بچ سکتے ہو. اپنے بچنے کا اہتمام کرو. اللہ ظالم نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ گرمی میں کھڑے ہو کے دھوپ میں نماز پڑھو. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا ابو اسرائیل. آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکیلا صف میں کھڑا ہوا ہے دھوپ میں. چلچلاتی دھوپ ہے, سخت شدت کا گرمی کا مہینہ ہے, اور وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے. نہ اس کے سر پر کوئی سایہ ہے, نہ کپڑا ڈالا, کچھ بھی نہیں. حضور نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جو تنے تنا کھڑا ہوا ہے دھوپ میں؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قسم کھایا ہوا ہے کہ میں سخت سے سخت دھوپ برداشت کروں گا, سایہ میں نہیں بیٹھوں گا. اس نے اس طرح کی نظر مان رکھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے وقوف ہے, بلاؤ اس کو. بلوایا اور کہا کہ دیکھو, تم نے کہ یہ نظر مانی ہے کہ میں دھوپ سے ہٹوں گا نہیں, دھوپ کھاؤں گا چاہے جتنی بھی کڑی دھوپ ہو, تو اپنی اس نظر کو ختم کرو. اللہ کو تمہارے اس نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو مٹاؤ. سایہ تلاش کرو, اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, سائے میں تم نماز پڑھو. اور اس طرح کی نظر اور اس طرح کی منت مت مانا کرو. یہ کیا ہے؟ اپنے اوپر ایک طرح کی مشقت لادنا. مشقت لادنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. مشقت اتنی ہی جھیلو جتنا جھیل سکتے ہو, وہی محبوب ہے اللہ کے یہاں. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب روحانیت ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا, 9 سال سے ایک ہاتھ کو اٹھا کے رکھنا, یہ سب دیکھتے ہیں نا آپ. اس طرح کی باتیں ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ نے اس کے لیے انسان کو مکلف نہیں کیا کہ تم اپنے اوپر اتنی سختی جھیلو. تمہارا خدا تمہارے اوپر بہت مہربان ہے, بلکہ اس کو یہ تمہاری مشقتیں ناگوار گزرتی. خدا ہے نا, رب ہے نا, وہ مالک ہے نا, وہ پالنہار ہے نا, وہ کھلانے پلانے والا ہے نا, وہ تم کو پالنے پوسنے والا ہے نا, وہ تو تمہاری تکلیف اسے دیکھی جائے گی. اس لیے اللہ نے اس طرح کی عبادتوں سے منع کیا. ٹھیک ہے گرمی ہے, اس سے بچنے کا اہتمام کرو. بعض لوگ پتھر پہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑا بچھا لیتے تھے. کپڑا میں نے بھی باب فہد کے سامنے پتھر پہ نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جمعہ کا دن تھا, کئی جگہ نہیں ملی. اب وہ اس وقت پتھر وہاں پر ٹوٹ رہا تھا, بن رہا تھا, تو وہی پتھر پہ کھڑا ہونے کو ملا. نہ کوئی مسلح تھا اور نہ کچھ اور. احرام کی چادر تھی, تو ہم نے اس احرام کی چادر کو اتار کر بچھایا اور اسی پہ کھڑے ہوئے.
بعد میں مسئلہ دیکھا تو جائز ہے. اس طرح کپڑا بچھا کر سجدہ کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ آدمی پاؤں کو جلائے یا اپنے جسم کو تکلیف دے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری مصیبت ان کو پسند نہیں ہے، ہم مشقت اٹھائیں یہ ان کو پسند نہیں ہے، ہم آرام سے رہیں یہ ان کو پسند ہے. آرام سے رہیں، مشقت نہ اٹھائیں. مشقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی ہی ہے جتنا کا آدمی مکلف ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. سب سے بڑی گرمی جس کی خبر دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہے، فرمایا ہے، وہ ہے میدان حشر کی گرمی. لوگ اس گرمی کو یاد نہیں کرتے. 50,000 سال کی گرمی ہے وہ. سر کے اوپر 50,000 برس تک سورج نکلا رہے گا اور بالکل قریب رہے گا سورج. اس گرمی سے بچنے کی فکر کرو. یہاں تو چھاتا بھی لگ جائے گا، سایہ بھی مل جائے گا. آدمی گرمی سے بچنے کی کوشش کرے تو بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی چھاتا واتا نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اور کھڑے رہنا ہے. کب تک؟ 50,000 برس تک. 50,000 سال. مجھے تو اس کا خیال آتا ہی دل کانپ جاتا ہے کہ یا اللہ، اتنی بڑی آزمائش لے گا تو اپنے بندوں سے. مگر ایسا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی پسینے میں غرق ہوگا. کسی کا گھٹنا ٹخنے تک پسینہ، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک. اس طرح سے لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے. اور سایہ کہیں نہیں ہوگا. 7 آدمیوں کے لیے اس دن سایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ جگہ دیں گے. 7 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو اس دن جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے نیچے ان کو سایہ پر بٹھائے گا اور سایہ کی جگہ دے گا. سب سے پہلے انصاف والا بادشاہ جو انصاف کرتا ہوگا، جس کی حکومت میں انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ بے ایمانی بے انصافی نہیں کرتا ہوگا. آپ دیکھیے کیا مرتبہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے. وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو وہ عرش کے نیچے جگہ پائے گا. وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو وہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ پائے گا. اس طرح سے 7 آدمیوں کا تذکرہ ہے. ابھی میں بھول رہا ہوں، سلسلہ وار سب کو نہیں بتا سکتا. آخری شخص وہ ہے جو اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھ کے روتا ہے، خدا کے سامنے آنسو بہانے والا. یہ 7واں شخص ہے. بیچ میں اور بھی لوگ ہیں، حافظ قرآن اور دوسرے لوگ. تو ان کو اللہ پاک اپنے عرش کے نیچے وہاں سایہ کے نیچے رکھیں گے اور حشر کے دن ان کو سایہ ملے گا.
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب گرمی ہے، یہ مئی جون کی گرمی ہے کلکتہ میں. اس گرمی کو گرمی نہیں بولتے، گرمی تو وہی ہے جو آنے والی ہے. گرمی تو وہی 50,000 سال والی ہے. اس سے بچنے کی فکر کرو، کیسے ہم اس سے بچیں گے، اور کیسے وہاں ہمیں سایہ ملے گا، اور کیسے ہمیں اس گرمی سے نجات ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میدان حشر کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اور اپنے رب سے دعا مانگا کریں کہ اللہ حشر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ حج میں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو صحیح سلامت لے جائے، صحیح سلامت اپنے بال بچوں میں واپس آئیں، اور ان کا حج قبول ہو، عمرہ قبول ہو. اللہ تبارک و تعالی ان کو قبولیت کے درجے سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب